حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں پخانے سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جماع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ مائدہ۔ اور اللہ کا دوسرا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو، مگر حالت سفر میں جہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نساء۔ تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر وہ مٹی کے ساتھ قصد کرنے کا بتایا گیا ہے۔